اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين والذين إذا فعلوا فاحشة اور وہ جو بے حیائی کا کام کریں او ظلموا انفسهم یا وہ اپنے آپ پر ظلم کریں ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے سوا ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا وہ جو انہوں نے گناہ کیے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے بخشش ہے ان کے پروردگار کی طرف سے وجنات تجری من تحتها الانہار اور ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ونعم اجر العاملین اور کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے والذین اذا فعلوا فاحشہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 ہے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات بیان کی تھی کہ متقین کون ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء بخل سے دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخل سے دور فرمائے بخیل نہیں ہوتے وہ راحت میں تنگی میں ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گن گن کر یہ نہیں کہ صبح شام بار بار گنے کہ کہیں 1 روپیہ 2 روپے شاید زیادہ ہو جائے گن گن کے نہیں رکھتے بس کیا ہے اللہ کے راستے میں دے دیا کھا لیا پی لیا خرچ کر لیا یہ آپ کا ہے اور یہ جو کوڑی کوڑی جمع کرنا ہے یہ آپ کا نہیں ہے اس پہ بعد میں آنے والوں نے عیاشیاں کرنی ہے اور جواب آپ نے دینے ہاں کوڑے آپ نے کھانے مزے انہوں نے لینے تو یہ خرچ کرنے والے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس غصے کو پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے اور فرمایا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں ان کو پسند فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے فاحشہ سے مراد گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ کر بیٹھے اور یا او ظلموا انفسہم یا گناہ صغیرہ کر بیٹھے فقہاء کرام فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار بڑا گناہ کیا لیکن فوراً توبہ طائب ہو گیا استغفار شروع کر دیا تو یہ بڑا نہیں رہتا
چھوٹا گناہ ہے لیکن کیا ہے، میں او جی کون سا میں نے بڑا گناہ کیا ہے، او جی میں نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، تو تنکے سے پہاڑ بنتا ہے، چکیدہ چکیدہ دریا میں شود، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ یہ سارے دریا ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتے، کہیں سے چشمہ نکل رہا ہے، کہیں سے اس سے بڑا نکل رہا ہے، کہیں چھوٹا نکل رہا ہے، چلتے چلتے سارے اکٹھے ہوتے اور پھر ایک دریا بن جاتا ہے۔ ایسے یہ گناہ ہے کہ یہ گناہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مل مل کر اکٹھے ہو کر یہ کیا ہے، بڑے بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ دھبا دھو دیتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر یہ استغفار نہ کرے تو یہ دھبا بڑھتے بڑھتے یہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ دل کے اوپر زنگ کی ایک چادر چڑھ جاتی ہے، اور اس زنگ کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے اکابر پر، بڑے آسان فرما دیا۔ فرمایا علامت کیا ہے؟ فرمایا علامت اور نشانی یہ ہے کہ نیکی میں دل نہ لگے، نیکیوں میں سستی آ جائے، نماز میں سستی ہو رہی ہے، نیکی اچھا کر لیتے ہیں، اچھا ہو جائے، اچھا ابھی کرتا ہوں، اور برائی ٹھک کر کے اس کے لیے چست اور چابک ہے، چکنا ہے، اور نیکی کے لیے کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس اس وقت انسان کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنا چاہیے، گناہوں پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس کو میں دور کر دوں۔ تمام فقہاء کرام، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام دار الہجرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ، اور 100% محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، اور تمام کے تمام یہ تمام محدثین اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر عمل چھوٹ گیا ہے تو وہ توبے سے معاف نہیں ہوگا۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیں، نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ توبے سے معاف نہیں ہونی، روزہ چھوٹ گیا ہے وہ توبے سے معاف نہیں ہونا، زکوٰۃ نہیں دی وہ توبے سے معاف نہیں ہونا، حج فرض تھا اور نہیں کیا تو وہ توبے سے معاف نہیں ہونا۔ ذہن میں رکھیے، اگر ایسا ہوتا تو فقہاء اور محدثین اپنی کتابوں میں باقاعدہ باب نہ باندھتے، وہاں باب نہ لاتے۔ ان تمام فقہاء اور تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک باب کا عنوان قائم کیا ہے، وہ ہے باب قضاء الفوائد، باب قضاء الفوائد، فوت شدہ اعمال کی قضا۔ ورنہ تو وہ صرف ایک لفظ کہتے کہ گزشتہ صلوات آئندہ احتیاط، جو کر گئے بس اس کے توبہ کریں، آئندہ احتیاط کریں۔ پھر یہ اتنے لمبا چوڑا لکھنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ انہوں نے اتنے مسائل لکھے، اس کے جزیات لکھی، تفصیلات لکھی کہ بھئی اگر کوئی عمل قضا ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے پھر آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ ذہن سے نکال دے اور یہ غلط فہمی دور کر دے کہ اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو جی استغفار کر لے، وہ استغفار سے معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نماز آپ پڑھیں گے نہیں، وہ زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی جو زندگی میں آپ نے کسی سال زکوٰۃ نہیں دی تھی، جب تک آپ اس دور کا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ دیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے، اور معاف نہیں ہوتی۔ اگلی بات اس کے ساتھ ساتھ
جو حقوق العباد ہیں، بندوں سے متعلق کوئی بات ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق تلف کر دیا، بے جا بےزتی کر دی، اور کسی سے کوئی چیز چھین لی، کسی کا حق مار لیا، جو بھی طریقے ہیں حقوق العباد کے، وہ چاہے یہ ساری رات سجدے میں پڑھ کر رو رو کر استغفر اللہ کہتا رہے، وہ معاف نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں واقعہ لکھا ہے۔ ایک اللہ والے فوت ہو گئے تو خواب میں ان کو دیکھا، ان سے پوچھا جی کیا حالات پیش آئے؟ ان کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عذاب تو نہیں دیا، لیکن ابھی تک جنت میں داخلہ ممنوع ہے، جنت میں نہیں جانے دے رہے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی سے عاریتن سوئی مانگی تھی، عبرتن سوئی مانگی تھی، اور وہ ابھی تک واپس نہیں کی۔ جی ہم تو بس صرف 11ویں والے سرکار جانتے ہیں، بس 11ویں لاؤ پیٹ بھرو بس۔ 11ویں والے سرکار کے مسائل یہ ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں آتا۔ اصل تو یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ابھی باہر کھڑے کہ جب تک اس کے گھر والے وہ سوئی واپس نہیں کریں گے، اسی واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ لکھا ہمارے استاد سے شیخ موسیٰ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے استعظام الصغائر، چھوٹے گناہ کیسے بڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی واقعے کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک اور بزرگ ایسے تھے، ان کو خواب میں دیکھا جی کیا صورتحال پیش ہے؟ ان کا الحمدللہ نے بڑا کرم کیا، لیکن جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ میں کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک جگہ دعوت پر گئے تھے، تو دعوت کھائی، واپسی پر آ رہے تھے تو کسی کی کھیت میں سے تنکا توڑا۔ تنکا نہیں ہوتا، تنکا خلال کے لیے، تنکا توڑا دانتوں میں خلال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ یہ آپ نے بغیر اجازت کے توڑا تھا۔ جب تک اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا اور وہ کہے گا اللہ میں نے میری طرف جس کا کچھ ہے تو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، تو کوئی صورت بنے گی، ورنہ میں یہاں کھڑا۔ حقوق العباد، بخاری شریف کی مشہور حدیث آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور بڑا خوش ہوگا، پہاڑوں جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جتنی۔ اتنے میں لوگوں کو آنا شروع ہو جائے، کوئی کہے گا پروردگار یہ تیری عدالت ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، الہ العالمین اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے مجھ سے حق چھینا تھا، پروردگار اس نے میری بےزتی کی تھی، الہ العالمین اس نے میری فلاں چیز لی تھی مجھے واپس نہیں کی۔ ہاں ادھر معاملہ سوئی کا ہے، ادھر پوری مشینیں پوری کمپنیاں ہڑپ کر لیتے ہیں، ڈکار بھی نہیں بات۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ اب وہاں پر مشین تو ہے نہیں اور کوئی چیز تو ہے نہیں کہ وہ دے، اب یہ ہوگا کہ بھئی اس کی نیکیاں لو اور ان کو دو جو آنے والے ہیں۔ نیکیاں دیتے جائیں گے، نیکیاں ختم، اور ابھی آنے والے باقی۔ اب فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، لوگ آ رہے ہیں کیا کریں؟ رب العالمین فرمائیں گے ان کے حق کے مطابق ان کے گناہ لے کر اس حاجی صاحب کو دیں۔ جی وہ گناہوں کا جو بوجھ ہوگا وہ دیتے جائیں گے اور گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ ان گناہوں کا پہاڑ لے کر یہ جہنم میں جائے گا۔ لایا تھا نیکیوں کا پہاڑ اور جائے گا گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حقوق اللہ سے بڑھ کر سب سے زیادہ خطرناک معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ ہم الحمدللہ نمازوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات منانم کے مندانم ہم سب اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے معاملات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ بہرکیف یہ دو باتیں اہم ہیں
ایک تو حقوق اللہ وہ کہ اگر وہ اعمال ہے اور آپ سے قضا ہوئے ہیں، جب تک آپ ان کی قضا نہیں کریں گے، بلکہ اس میں بھی مسئلہ یاد رکھیں، ہم نے تو دین کو بڑا آسان سمجھ لیا نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں نے قضا نمازیں پوری کر لی، کیسے پوری کی؟ میں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی، جو میری قضا نماز ہوئی ہے فجر کی، ساری زندگی اس طرح پڑھتا رہے، اس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ادا نہیں ہوئی، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ کہے گا میں نے فجر کی چاہے 1,00,000 نمازیں ہیں، 1000 نمازیں ہیں، میری فجر کی جو سب سے پہلی نماز ہے یا میری فجر کی جو سب سے آخری نماز ہے، یہ پڑھ لی تو آخری یہ رہ گئی، یہ پڑھ لی تو آخری یہ رہ گئی۔ اور اگر پہلی کا لفظ کہے کہ میں نے فجر کی وہ قضا میری جو سب سے پہلی ہے، اب یہ پہلی پڑھ لی تو اب پہلی کون سی رہ گئی؟ یہ پہلی رہ گئی، جب یہ پڑھ لی تو اگلی پہلی رہ گئی، تو یہ پہلی کا لفظ کہیں گے صاحب۔ اسی طرح ظہر کا، اسی طرح عصر کا، اور ترتیب بھی ملحوظ رکھنی ہے، یہ نہیں کہ جب چاہے فجر پڑھ لیں جب چاہے ظہر پڑھ لیں۔ ہم نے تو اپنے باپ دادے کا دین بنایا ہوا نا کہ جو مرضی ہمارے باپ دادے کا دین ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا یا کسی نے تکلیف کی ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کر پوچھے اور سیکھے؟ نہیں نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جو ہمارے دل میں آتا ہے وہی دین ہے، اور جو ہم کرتے رہے بس وہی ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، ترتیب کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ اگر آپ نے نماز پہلے فجر پڑھی، پھر ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، یعنی کہ پہلے اس نے عشاء پڑھ لی، پھر کہتا ہے اس دن کی جو مغرب کی ہے، اس دن کی جو ظہر کی ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا، باقاعدہ ترتیب وار پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے کہ میری زندگی کے جو پہلی ظہر کی نماز ہے وہ پڑھ رہا، میرے ذمے عصر کی جو پہلی نماز ہے وہ میں نے پڑھنی ہے، تو تب جا کر معاملہ کچھ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ذرا مزید تفصیل ہے زندگی رہی تو صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله۔